السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلا ہفتہ بہت زیادہ افواہوں کے گرد گھومتا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 3 دن کے اندر 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ اس کے بعد چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا وہ جو پھٹا ہوا پیج ہے وہ جڑنا شروع ہو چکا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے معاملات طے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بھی شاید 2 قدم پیچھے جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے بھی جو ہے کچھ اس طرح کے امپریشنز آئے کہ حکومت کی کارکردگی یا حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے سب ٹھیک نہیں ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ کیا حکومت کے جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اکتوبر کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے پاکستان کی جوڈیشری کے اندر، اور لوگوں نے پھر نومبر دسمبر کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ جناب سیٹیں جو ہیں جوڈیشل یہ جو ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں اس کے ذریعے جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو اب تک نہیں ملی ہیں، شاید ان کے واپس ملنے سے حالات بدل جائیں گے، جذبات بدل جائیں گے۔ لیکن کیا جس طرح ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں ایسی ہی صورتحال ہے یا کہانی کچھ اور ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بابر اعوان صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنا اور عمران خان صاحب کے درمیان جو انٹریکشن ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ شاید اب ان کے جو کیسز 9 مئی کے حوالے سے ہیں شاید اس کا فوجی ٹرائل، فوجی کورٹس کے اندر جو ہے، ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہوگا۔ کس حد تک یہ جو ان کو ڈر ہے یہ ریالٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، منیف فاروق سے۔ منیف صاحب تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لے کر آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل ہیں، ان کے رہنما ہیں اظہر صدیق صاحب، بہت شکریہ اظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ مسلم نون سے ان کے سینئر رہنما بلال اظہرقیانی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں سب سے پہلے آغاز بھی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا سر، یہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور آرٹیکل 6 لگایا جائے گا عمران خان صاحب کے اوپر اور قاسم سوری صاحب کے اوپر، عارف علوی صاحب کے اوپر، ہمیں پوری ایک لسٹ بتائی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پچھلے ہفتے کے آخر میں جا کے آپ لوگوں یہاں تک آ گئے کہ آپ نے یہ کہا کہ جناب ہم تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیے بیٹھیے۔ تو سر، جس جماعت کے اوپر آپ پابندی لگانے کا سوچ رہے ہوں اس کے بعد آپ اگر اسے مذاکرات کی دعوت دیں تو یہ تو ایک سائن آف ویکنس نہیں نظر آتا حکومت کی جانب سے کہ جیسے حکومت کی رینکس کے اندر جو ہے کوئی پریشانی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا جی وہ بین کی اور آرٹیکل 6 کی، تو آپ نے دیکھا اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے بیان بھی آیا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سیاسی مشاورت بھی کی جائے گی، اتحادیوں سے بھی کی جائے گی۔ تو وہ بات تو وہاں پہ دیکھیے، جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، مذاکرات کے اوپر کوئی ایسا نئی بات ہوئی جی۔ یہ بات ضرور ہوئی کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک اعتراف جرم کیا ہے اور انہوں نے یہ مانا ہے کہ 9 مئی کی کال انہوں نے ہی دی تھی۔ اور بات یہ ہے کہ اس ملک میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، عمران خان صاحب نے 9 مئی کے دن بھی کیا، اور پچھلے 10 سالوں میں بار بار، چاہے وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر کپڑے ہوں، پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ ہو، زمان پارک کے باہر پیٹرول بم پھینکنا ہو، رینجرز کی گاڑیاں جلانا ہو۔ 9 مئی کے دن تو چلیں بہت کچھ ہوا، جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا، کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑا گیا، ایم ایم عالم کے جہاز کو آگ لگائی گئی، دیگر پورے ملک میں ایک یہ ایکٹیویٹی ہوئی۔ تو مین چیز تو وہ ہے جی، اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پرائم منسٹر بنتے ہی اس پارلیمنٹ کی ٹرم پہ پہلی تقریر میں اپنا یہ کہا تھا کہ ہم بالکل مفاہمت کا آپ مجھے اجازت دیجیے، آئی تھنک ہم کہیں اور شاید اب جانے لگے ہیں۔ اب آپ نے یہ فرمایا کہ ہاں اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جناب اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جو ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ از دیٹ اسٹل آن دا ٹیبل یا اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہے؟ جی منصور صاحب، میرے علم میں، میرا خیال سے جی آئی ایم شیور کہ دیٹ مسٹ اسٹل بی انڈر پروسیس، بیکاز یہ بات ہوئی تھی تو آئی ایم شیور کہ وہ اتحادیوں سے ایٹ دا سینئر لیول بھی بالخصوص پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بات ہوگی، تو اس کے بعد ہی کوئی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ چاہے آپ سائفر کا جھوٹ لے لیں اور اس کی بنیاد پہ ایک دعویٰ کر کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کرنا ہو، غیر آئینی طریقے سے اسمبلی تحلیل کرنا ہو، اس کی بھی حقیقت عمران خان صاحب کی سب کے سامنے، چاہے 9 مئی کے جرائم ہوں اور اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو اور ان کا کال دینا ہو،
وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو یہ تو حقیقتیں ایسی ہیں جو ویڈیو پہ سامنے ہیں, جو بیانات میں سامنے ہیں, جو جلسوں کی تقریروں میں سامنے ہیں. بغیر دیکھیے جہاں تک اس کے قانونی نکات کی بات ہے, اس کے اوپر یقیناً اس طرح کے کسی بھی عمل پہ آگے چلنے سے پہلے میں کیا نہیں صاحب, مشاورت ہوگی اور اس میں کے کھل کے نتیجے پوچھ میں لیتا کوئی ہوں, ایکشن لیا جائے گا. میں کھل کے پوچھ لیتا ہوں سر, حکومت جا تو نہیں رہی, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں کھل کے بات سوال نہیں جی, حکومت کہیں نہیں جا رہی جی. اچھا, حکومت کہیں نہیں جا رہی. اچھا. حکومت انشاءاللہ اپنے 5 سال پورے کرے گی. حکومت اپنا کام کر رہی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 2 ہمارے پاس خوشائن خبریں آئی ہیں معیشت کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں, ایک تو فچ جو ایک ریٹنگ ایجنسی ہے, اس نے بھی پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کی ہے. شرح سود میں بھی ابھی 1% کی کمی ہوئی ہے, 20.5% سے 19.5% ہو گیا ہے. اور یہ مہنگائی کی شرح پچھلے 2.5 سال کی کم ترین ہونے کے نتیجے میں ہوا ہے. تو دیکھیے یہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, پرائم منسٹر اپنا کام کر رہے ہیں, پنجاب حکومت اپنا کام کر رہی ہے, حکومت اپنا کام جاری رکھے گی. اوکے, میں میرے خیال میں منیب صاحب سے ذرا پہلے رائے لے لوں, پھر میں اظہر صاحب کے پاس آتا ہوں. منیب صاحب, یہ کیوں سر یہ باتیں ہو رہی ہیں نومبر دسمبر کی؟ کون کر رہا ہے یہ نومبر دسمبر میں؟ کیا ہو جائے گا نومبر دسمبر میں؟ دیکھیے منصور صاحب, یہ گفتگو تو حکومت نے خود شروع کی ہے. اچھا, اگر دیکھیے حکومت کو کوئی خدشات بھی ہیں تو آپ جب میڈیا کے اوپر آ کر یہ بات کریں گے, اب ایز سینئر ایز خواجہ آصف صاحب جو کہ ایک سینئر 3 ممبرز میں سے ہیں پی ایم ایل این کے, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, جب وہ خود یہ کہیں گے نہیں کہ ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ جی وہ ایک پٹیشن ہے, وہ پینڈنگ ہے, جیسے ہی قاضی فائز صاحب جائیں گے تو وہ لگ جائے گی اور الیکشن کا لدم ہو جائے گا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ پٹیشن, اگر ایگزیکٹلی میں نے وہ پٹیشن نہیں پڑھی, شاید اظہر صاحب نے پڑھی ہو, اگر وہ پٹیشن نیچرلی اگر وہ پینڈنگ بھی ہے اور اس کے اندر اگر پریئر یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر تمام تر انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا جائے, تو وہ آل آف اے سڈن تو ہوگا نہیں. ظاہری بات ہے نا, عدالت اٹارنی جنرل کو بھی پروسیڈنگز ہوگی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلی ہیئرنگ پہ ہی سب کچھ ہوگا اور کو پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ امپریشن حکومت کو مل بھی رہا ہے تو آپ تو لوگوں کو خود فوڈ فار تھاٹ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یار ہم کتنے ولنریبل ہیں اور وی آر اسکیئرڈ کہ جی جیسے ہی نئے چیف جسٹس آئیں گے تو حالات اس طرف چل پڑیں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ حکومت نے خود شروع کی ہے. دیکھیے میں ایک بڑی کلیئرلی بات کرتا ہوں, اور میرے خیال میں اس کی وجہ سے کئی دفعہ پرابلم میں بھی بندہ پڑ جاتا ہے, لیکن کھلی بات کرنی چاہیے. دیکھیں جو حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے زور پر وجود میں آتی ہیں یا بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ حکومتیں کبھی بھی کسی اور کی وجہ سے نہیں گرتی, وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی گرتی ہیں. ٹھیک ہے. جب اسٹیبلشمنٹ, دیکھیے ہمارے ملک یہ ڈیفینیشن اس حکومت کے لیے بالکل اپلائی کرتی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اٹ واز اے پروجیکٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. عمران خان صاحب کی حکومت کو لے کر آئی اسٹیبلشمنٹ. ظاہری بات ہے جب وہ لے کر آئے اس میں بہت سے اور محرکات تھے. آنے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے وہ کوئی ان کی من بھائی حکومت نہ رہی اور پھر بہت ساری چیزیں تھے اسٹارٹڈ ٹو فال اپارٹ. تم آئے بھی میری مرضی سے اور جاؤ گی بھی میری مرضی سے. پھر وہ ایک سٹیج آ گئی کہ وہ گئے بھی انہی کی مرضی سے. حالات جو کریٹ ہوئے, پی ڈی ایم 1 آئی, پی ڈی ایم 2 آئی. دیکھیے یہ بات تو اگر کوئی کہے اس وقت کہ جی نہیں جی کوئی عمل دخل نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے کردار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ موجود نہیں ہے حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو یہ تو میرے خیال میں ہم اپنے ساتھ بھی دھوکہ موجود ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. دیکھیے اس وقت تک تو 100 نہیں بلکہ 200% ہے. اچھا آج کی تاریخ, آج کی دیکھیے ہمارے کل سانو نہیں پتا, کل تک کیوں پتا جناب, کل سانو تو یہ نہیں پتا اسٹوڈیو تو باہر بھی جانا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے ایسی تو سانو پتا, ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ فی الحال تو ہے مکمل اونرشپ. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, کوئی کریک ہے پیج پہ نہیں, پیج والا کام پرانا ہو گیا منصور صاحب. اب سلیبس ہے. اچھا سلیبس کون دیتا ہے آپ کو؟ اسکول دیتا ہے. اور فالو کس نے کرنا ہوتا ہے؟ بچوں نے کرنا ہوتا ہے. اب تو سلیبس ہے جو فالو کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے میرے خیال میں. پھر ایسے حالات میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی اتنے آئیڈیل حالات نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نہ کرے کہ میں یہ پاکستان تحریک انصاف کیوں کہہ رہی ہے سر نیوٹرل ہو جائیں سر؟ دیکھیے سر وہ بات یہ کہہ رہی ہے اس لیے کیونکہ شاید اب انہوں نے محسوس کیا کہ جانور نیوٹرل نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے محسوس کیا دونوں ہی چیزیں, یا نیوٹرل جانور نہیں ہوتا یا جانور نیوٹرل نہیں ہوتا. اتنے عرصے میں شاید یہ ڈیفرنس انہوں نے سمجھا. ساتھ انہوں نے وہی اسٹریٹجی اپنائی ہے جو ایک زمانے میں پی ڈی ایم کہا کرتی تھی کہ جی باجوہ صاحب تسی پیچھے ہو جاؤ, عمران خان نو اسی نبڑ لیں گے. جب پی ڈی ایم ابھی اقتدار میں نہیں آئی تھی, اور وہ یہی کہتے ہیں, عمران خان صاحب کہتے تھے ان کو میرے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے تکلیف ہی یہ ہے کہ میں نے ان کو چنا ہے, وہ بڑے بہترین لوگ ہیں اور یہ ان کے خلاف کیمپیننگ کرتے ہیں. اب انہیں پتہ ہے جی کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے ٹکر مار کے دیکھ لی ہے فوج کے ساتھ, وہ ہمارا ساری پھٹتا ہے اور تو کچھ ہوگا نہیں. تو جب پیچھے وہ ہٹ جائیں گے تو حکومت کو گرانا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بھی اتحادیوں والی حکومت ہے نا. تو اگر عمران خان کی حکومت گر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ اٹھ جانے کے بعد, تو یہ حکومت کیوں نہیں گر سکتی؟
ٹھیک ہے اظہر صاحب، یہ ساری یہ جو ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے، نومبر دسمبر کی باتیں بار بار آ رہی ہیں، کس چیز پہ ریلائی کر رہے ہیں آپ لوگ نئے چیف جسٹس پہ ریلائی کر رہے ہیں؟ آپ کون سی ایسی چیز پہ ریلائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں اسد کیسر صاحب کا کل ایک میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ دسمبر تک کی کہانی، دسمبر میں آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. بہت شکریہ منصور صاحب. یہ باتیں میں پچھلے 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں. اچھا، اگست سپتمبر میں اب دوہرا دیتا ہوں میں کیا کہہ رہا تھا. فارم 45 اور 47 والا معاملہ جو ہے نا، جو کہ ڈیلے کیا انہوں نے، پہلے آرڈیننس لے آئے، آرڈیننس کے بعد ایکٹ لے آئے، آرڈیننس بھی چیلنج کیا، ایکٹ بھی چیلنج کیا. فارم 45-47 تقریباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ لگا ہوا ہے. آج نہیں کل نہیں، اگست اور سپتمبر تک ہماری پروجیکشن ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی جب وہ آنا نا معاملہ تو اس کے بعد معاملے بہت کھلنے ہیں، میچورٹی پہ آ جائیں. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک بات اور کہی تھی کہ جب یہ حالات دیکھیں گے، جب حالات دیکھیں گے تو کیا ہوگا. جب دیکھیں گے میجورٹی آ جاتی ہے اپنی فارم 45-47 کے کھلنے کے بعد، تو اس کے بعد گورنمنٹ تو جانا ہے انہوں نے، وہ تو میجورٹی ہماری ہوگی. جب میجورٹی ہوگی تو کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کہ کس نہ کسی اسمبلی ڈیزالو کی جائے. اچھا، یہ میں کیلکولیٹڈ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ سارا معاملہ نومبر تک جانا ہے. یہ میں آج نہیں، میں 3 مہینے سے بات یہ کر رہا ہوں. تو ہمیں یہ پروجیکٹڈ ڈیٹ جو نا ہمارے سامنے موجود ہیں. اب اس میں جو ایک سب سے بڑا جو ایک تھا نا، وہ میں بلال کیانی صاحب کی بات سن رہا ہوں، وہی ٹیپ میں معذرت کے ساتھ میں ذرا انہیں یاد کرا دیتا ہوں. منیب بھائی کو بھی یاد ہے آپ کے پروگرام میں، اگست 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی. اپریل 2019 میں خواجہ آصف نے کیا کہا؟ اگر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا تو یہ تھا، تو اپریل 2019 کے اندر ہی، ابھی 8 مہینے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھا لیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ریکارڈ پہ. اچھا، اس کا ثبوت دوسرا کیا تھا کہ نواز شریف نومبر میں اس ملک سے باہر چلے گئے. ٹھیک. اور وہ بھی بات، وہ ڈیل کی ساری باتیں میں نے نہیں کہی، پی ایم ایل این کے اندر سے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. ذرا ان چیزوں کو جب آپ جوڑ کے دیکھیں، اب میں تاریخی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ کہہ رہا نا کہ میں فیویکول، آپ کو یاد ہے ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے ہمیشہ، لیکن آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ نہیں آئی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ یہی کہہ میں رہے یہی ہیں، کہہ رہا ہوں، اور میں اس پہ اسٹک کر رہا ہوں اس بات. ٹھیک. اچھا، اور اس کی وجہ 2 وجہ دے میں رکھ لیجئے گا. ایک تو یہ کہا گیا نا کہ جناب آر ٹی ایس بٹھایا گیا. آر ٹی ایس عمران خان صاحب کو میجورٹی دینے کے لیے بٹھایا گیا، بڑے ادب کے ساتھ. بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، جس کسی نے کیا، ایوری بڈی نوز. اب تو دیکھیں نا، منیب کی بات کے 200% کے بعد اب تو بات نہیں، مجھے نہیں پتا. منیب کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے 200% بات سامنے رکھیں. آر ٹی ایس کس نے بٹھایا؟ آر ٹی ایس انہوں نے بٹھایا جو بٹھانے والے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سر، اور کیا ہے اسٹیبلشمنٹ؟ اس میں اور کیا ڈاؤٹ ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اب اس دفعہ جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم یہاں جیت رہے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ بھی اسی نے کیا. اسٹیبلشمنٹ. اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ اس میں اب تو دیکھیے، اب تو لوگ باتیں کھل کے کر رہے ہیں. ہاں، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، 9 مئی کا بیانیہ بنایا بلال کے جو بھی پروگرام میں بیٹھتا ہے وہ یہی ہے. انہوں نے شاید وہ فیصلہ نہیں پڑھا. یہ کل کو اگر جب آپ کی حکومت آئے گی، جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اگست ستمبر تک سارا کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ سیٹیں ادھر ہو جائیں گی. میں پروجیکٹ ڈیٹ بتا رہا ہوں، پروجیکٹ ڈیٹ بتا رہا ہوں. نومبر تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، نومبر دسمبر تک میکسیمم ہو جائے گا نا، یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوگا یا وہ اس کے بغیر؟ دیکھیں، اب حالات کچھ تھوڑے سے معروضی حالات بدل چکے ہیں. اچھا، معروضی حالات بدل یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے عدالتوں نے ابھی تک کوئی ایک فیصلہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں دیا. اوکے. میں پچھلے 2.5 سالوں سے میں ایک کیس دیکھ رہا ہوں. میں یہی بتا دیتا ہوں، عمران خان صاحب کا جو 9 مئی والے واقعے ہیں، 15 جولائی کو میں کورٹ میں پیش ہوا تھا. میں نے جو ریمانڈ ہے وہ میں نے چیلنج کیا تھا. ریمانڈ کے اندر میں نے 2 باتیں، ایک تو ویڈیو لنک والا، ایک میں نے ایکویٹل کی بات کی تھی. ایکویٹل کی بات کی تھی. اور جو فیصلہ 5 صفحوں کا آیا نا، ساری جو ایویڈنس کہہ رہے ہیں نا، وہ لفظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک عصمت کمال صاحب ہیں، انسپیکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں کنسپریسی میں موجود ہوتا تھا، یہ سارا کچھ میں سنتا تھا. وہ اس 9 تاریخ کے پرچہ ہونے سے لے کر 12 تک خاموش رہے. 12 کو آ کے اسٹیٹمنٹ دیا. پھر عدالت کہتی ہے، اور اس کے بعد کیا کہتی ہے، یعنی لفظ میں لکھنے لگا ہوں، while observing that such alleged information provided by personnel of law enforcement agency was withheld for a considerable time till 12 May. آگے سنیے گا. And that admittedly no voice, video recording of the alleged abatement conspiracy is available on record. ٹھیک. Actually it is a basically discharge. اب اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. اب اسے آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب آپ ڈسچارج ہو گئے 9 مئی کے. سر میں اگر مجھ سے پوچھے تو اور کیا ہے یہ فیصلہ؟ خان صاحب کو کیوں شک ہے کہ ملٹری کورٹس کی طرف؟ ہاں، اب اس کی میں اگلی وجہ بتا دیتا ہوں. اب اس کے بعد کیا راستہ رہ گیا؟ اس کے بعد کیا راستہ رہ گیا؟ اس کے بعد کوشش تو یہی ہوگی نا جی کہ ہمارے جو دہشت گردی کے کیسز ہیں اس کے اندر تو نظر آ گیا. اب کیا رہ گیا ایویڈنس کے بعد؟ اس کے بعد کوشش یہی ہوگی. تو اس کوشش کی پیش بندی ایسے کر کے، اس کی پیش بندی کیسے کی ہے انہوں نے؟ 2 وجہ کی انہوں نے.
توشہ خانہ کا کیس 1 ہے 2 ہے، حالانکہ 17D بڑا کلیئر ہے، وہ توشہ خانہ میں آپ دیکھیں اس کے لیے کیا کیا گیا، نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ایکٹنگ سے، 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ بنایا گیا، آج 10 دن کا پھر ریمانڈ دے دیا گیا۔ 14 پہ آیا کس طرح تھا؟ 14 پہ پارلیمنٹ لے کے آئی تھی، پہلے کتنا تھا؟ پہلے 90 دن تھا، پارلیمنٹ لے کے خان صاحب کے دور میں پارلیمنٹ لے کے آئی نا، سوال یہ نہیں ہے، پارلیمنٹ لے کے آئی، اس کو 40 دن کر دیے گا، 40 دن صرف عمران خان کے لیے کیا، اور جھوٹے پرچے جو جتنا درج کرنا تھا ریفرنس وغیرہ 5 سال سے 2 سال تک کی سزا کی، اب 25 یعنی اب تک 25 دن کا ریمانڈ، 15 دن ایک اور 10 25 دن 40 میں سے اگر اصولی طور ہوتا تو 14 دن تھا۔ عمران خان صاحب اس وقت آگے بیل کی بات کرتے یا باقی پروسیس سارا لینا تھا، اب تو باہر آنے والی باتیں تھی ساری، آنے لگے ہیں خان صاحب، جو بھی ہے whatever it is، یہ پروجیکٹڈ چیزیں ہیں، لیٹس سی۔ بلال صاحب یہ پروجیکشن بڑی خطرناک ہے سر آپ کے لیے، آپ بہت لائٹلی لے رہے ہیں، بہت لائٹلی لے رہے ہیں، یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو سپورٹ ہو یا نہ ہو، دن گنے جا چکے ہیں، بس مہینوں کی بات، آپ ہنس رہے ہیں، آپ سمائل دے رہے ہیں سر بلال صاحب۔ منظور صاحب چلیں اچھی بات ہے، ان کو گننے دیں، مصروف رہیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میں بڑی معذرت بلال صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، میں نے نا آج کے یہ کلپ اظہر صاحب کے بھی اور آپ سنبھال کے رکھنے ہیں، ہاں میں نے سنبھال کے رکھنے ہیں، اور نومبر دسمبر میں جے حکومت چلی گئی تو میں آپ کی ہنسی جو ہے وہ میں چلاؤں گا، اور اگر نہ گئی تو اظہر صاحب کا یہ جو چیلنج ہے نا میں تب وہ چلاؤں گا۔ اب آپ بات کا جواب دیجیے۔ بالکل بالکل صحیح ہے منصور صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ 2001 تو یہ ناظرین کو بار بار یاد کرانا چاہیے کہ یہ جو آج جو یہ حکومت ہم نے بنائی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پولیٹیکل اگریمنٹ کے بعد، یہ کوئی پھولوں کا تاج نہیں ہے، اور یہ یاد رہنا چاہیے عوام کو بھی اور جو ناظرین ہیں آپ کے، کہ پی ٹی آئی نے اس اسمبلی کے بننے کے بعد حکومت لینے کا موقع ریجیکٹ کیا، یہ ذمہ داری انہوں نے ریجیکٹ کی۔ تو ایک تو یہ بات ضرور سامنے ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے اس سے بڑی مذاکرہ خیز بات ہی کوئی نہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ اور آئین کی بات عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کریں، اور شاید اس سے بھی زیادہ مذاکرہ خیز بات وہ تھی جو ابھی اظہر صدیق صاحب نے کی کہ 2018 میں نہ صرف آر ٹی ایس ڈاؤن ان کے حق میں نہیں کیا گیا بلکہ ان کے خلاف کیا گیا، مطلب کہ سونے پہ سہاگا، جہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ 2013 سے 18 کی حکومت کے درمیان دھرنے بھی انہوں نے بیساکھیوں پہ کیے تھے، کرسیاں ان کے لیے لگوائی گئیں، کنٹینر ان کے لیے کھڑے کیے گئے، میڈیا کوریج ان کے لیے کروایا گیا، 2017 میں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک پوری کیمپین ان کے لیے چلائی گئی، کورٹ کیسز کیے گئے، لوگوں کو 25 جولائی کے الیکشن 2018 کے الیکشن سے پہلے جیلوں میں ان کے لیے بھیجا گیا، اس کے بعد آر ٹی ایس ان کے لیے ڈاؤن کیا گیا، اس کے بعد بھی ان کے منہ میں حکومت کے دوران نوالے ڈالے گئے، جب نوالے چبائے نہیں جا رہے تھے تو ان کا جبڑا بھی پکڑ کے ان کے لیے ہلایا گیا۔ تو یہ تو پتہ نہیں کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو جو جس نے کیا تھا وہ اس نے بھی اعتراف کر لیا تھا، خان صاحب نے بھی تقریباً باتوں میں اعتراف ہی کر لیا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ان کا یہ سارا سسٹم چلایا اس شخص کو ہی پھر انہوں نے کہا کہ اپریل 2022 میں اس نے ہماری حکومت کرائی، اور پھر صرف یہ نہیں، چند ماہ بعد پھر سے اسی شخص کے ساتھ ویسے بلال صاحب اور اس میٹنگ میں اسی شخص کے کہنے پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی، تو کیونکہ پھر سے بیساکھیوں کی تلاش میں تھے، تو اس لیے ان باتوں میں جی کوئی سر پیر نہیں ہے۔ مجھے بلال صاحب ویسے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے، بات کی ہے ایک طرف میں ایک سوال صرف یہ، منیب صاحب جو تھوڑی دیر پہلے جس قسم کی کامنٹری کر رہے تھے نا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ آج سے کئی سالوں کے بعد ہم اسی طرح کی کامنٹری آپ کے حوالے سے بھی سن رہے ہوں گے کہ جناب آپ کے لیے جو ہے پتہ نہیں کون کون سے کیسز کیے گئے، آپ کے لیے پتہ نہیں کس کس کو اٹھا کے بند کیا گیا، آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون سے چھاپے مارے گئے، کس کس خاتون کو اٹھا کے جو ہے پہلے ایک کورٹ سے دوسرے سے تیسرے چوتھے، اور پھر جس کی وجہ سے حکومت میں آئے اسی کے خلاف پھر بعد میں سڑکوں پہ بھی نکل آئے اور انہی کو بیٹھ کے تنقید کا نشانہ بھی بنانا شروع کر دیا۔ آپ کے خیال میں یہی سٹوری بار بار ریپیٹ نہیں ہوتی پاکستان کے اندر؟ نہیں منصور صاحب، دیکھیے بڑا ڈفرنس ہے، جہاں پہ آپ پاناما اور اقامہ کا کیس ہے نا، مجھے اس ایکویولنس سے بھی اعتراض ہے، اور یہ روزانہ کی جاتی ہے، اور یہ زمین آسمان کا فرق ہے ایک ایسے کیس میں جہاں پہ آپ پاناما کا ایک وائٹ کالر کرائم کا ایک کنکاکٹڈ کیس بنائیں، اس میں سے اقامہ نکالیں، یا رانا ثناءاللہ صاحب کی ڈگی میں منشیات ڈال کے ایک بونڈا منشیات کا کیس بنائیں، اور اس کی ایکویولنس آپ کریں سائفر جیسے کیس سے، جہاں پہ عمران خان صاحب خود لہرا کے دعویٰ کیمرے پہ کر رہے ہیں، 9 مئی کے ساتھ جہاں پہ ان کے لوگ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں تباہی کرتے ہوئے، تو میرے خیال سے جی دیر از نو ایکویولنس واٹس۔ تو دیکھیے وہ جرائم ہیں، میں آپ کو یہ دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کی تباہی اور جس طرح کی وائلنس عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے پچھلے 10 سالوں میں کی ہے، صرف 9 میں نہیں، چاہے وہ زمان پارک کے باہر پیٹرول بم ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے کپڑے ہوں، چاہے وہ پی ٹی وی بلڈنگ کا حملہ ہو،
کسی اور گروپ نے, کسی اور فرد نے یا چند لوگوں کے گروپ نے یہ کیا ہو, تو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ آج تک باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ یہ بار بار پالیٹکس کے گارب کے اندر اس طرح کی کرائم سے they've been getting away with it. بلال صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. منیب صاحب ایکویلنس نہیں بنتی سر ان کے ساتھ بھی, کیا آپ کے خیال میں جو کیسز بنائے گئے, کتنے 200 کیسز ہیں جی خان صاحب کے؟ جی 200 ہیں تقریباً 200 کیسز بنائے گئے, یہ سارا کچھ ہوا. اور جس طرح یہ الیکشنز ہوئے 2024 کے, 2018 کے ساتھ نہیں ایکویٹ کیا جا سکتا. منظور صاحب ایک بات ذرا لیٹس پٹ اٹ ان کانٹیکسٹ, یہ ذہن میں رکھیے گا, میاں نواز شریف کے ساتھ جو 3 دفعہ ان کی حکومت آئی, تینوں دفعہ وہ حکومت اپنی پوری نہیں کر سکے میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک. جو تیسری ان کی حکومت آئی اور انہیں جب گھر بھیجا گیا, میاں نواز شریف کی لڑائی یا اختلاف اسٹیبلشمنٹ سے اس لیول کا نہیں تھا جو عمران خان صاحب کا ہے. اچھا. دوسری بات, جو لڑائی میاں نواز شریف کی تھی نا اسٹیبلشمنٹ سے, جو اینڈ میں آ کر وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈان لیگ شروع ہوا, پھر اور ملٹیپل چیزیں شروع ہو گئی, عمران خان صاحب کے لیے رستہ بنا, سب کچھ ہوا, باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے کر کے دیا سب کچھ. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیے, باجوہ صاحب اب جا چکے ہیں, ظاہری بات ہے کوئی ان کے مخالفین فاؤل لینگویج استعمال کریں, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ان کو یہ آفٹر تھاٹس آنے لگ پڑی تھی کہ میں نے میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے. ہینس پھر میاں نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے رستہ بھی پیو کیا, وہ باہر بھی چلے گئے, سب کچھ ہو گیا, آ بھی گئے, اور سارا کچھ ہوا, سارا کچھ ایز بھی سے, اور وہ باہر بھی چلے گئے, سب کچھ ہوا. میاں نواز شریف صاحب رگڑا انہوں نے بھی کھایا, لیکن میاں نواز شریف نے اس اختلاف کی سزا یہ بھگتی کی حکومت چلی گئی 2017 میں. میاں نواز شریف واز نوور, اور جو آخری 9 مہینے 8 مہینے کی حکومت تھی وہ تو نہ ہونے کے برابر تھی, دے ور گوئنگ ڈاؤن ہل. لیکن پھر بھی دے ور ناٹ ان پاپولر, دے ور, وہ آرام سے انہوں نے اقتدار میں آ جانا تھا. ایوری بڈی میڈ اٹ شیور کہ وہ اقتدار میں نہ آئے. بٹ ناؤ دا کوسچن از, جو لڑائی عمران خان صاحب کی ہے نا جی مقتدرہ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج, وہ بڑی بروٹل لڑائی ہے, اور اف آئی مے سے سو, وہ اللہ ہم پر رحمت کرے, وہ کسی کا سر لے جائے گی, اور وہ اتنی سر لے جائے گی. ہاں, میں آپ کو مطلب آپ اس کو یو کین گیو ایز مینی فینسی انٹرپریٹیشنز ٹو دس وٹ آئی ہیو سیڈ. اب تو صلح نہیں ہو رہی. نہیں, کوئی صلح والی چکر نہیں ہے. اب تو ترلے ہیں نا, یا ترلے ہیں, منتیں ہیں, یا معافی مانگنی ہے. لیکن میں نے کچھ عرصے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو وہ ایک بات کی گئی نا, صدقے دل سے معافی مانگیں, تو جب اس کو قریدا گیا تو اس کے پہ 2 معنی نکلے کہ صدقے دل سے معافی مانگتا ہے پہلے کوئی کہ میں نے آپ سے معافی مانگی, آپ کا دل دکھایا تو میں نے معافی مانگی, اس کا مطلب ہے میں نے 2 کام کیے. ایک یہ کہ میں معافی مانگی کہ مجھے لگا کہ میں نے غلط کیا ہے, میں نے اپنی غلطی مانی, پھر میں نے آپ سے معافی مانگی. لیکن مجھے معاف کرنا منصور علی خان کی مرضی ہے, کرنا ہے یا نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے معافی ٹھوسی نہیں جاتی. نہ آپ یہ نہیں کہتے مانگنی اور دیو نا معافی میں, یہ نہیں ہوتا کسی جگہ بھی نہیں. اگلوں کے ساتھ یہ بہت بسد احترام, صدیق صاحب میرے بزرگ ہیں, بڑے ان کا احترام ہے, وہ قانونی طور پر بالکل ٹھیک بات کریں کہ یہ بھی ہوگا, ٹریبیونلز والا معاملہ ہے. سر میں بھی ادھر ہی ہوں, سارے ادھر ہی ہیں. اگر کوئی لکیر پھرنی ہے نا تو وہ پنڈی والی سائڈ سے ہی پھرنی ہے, جب انہوں نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کو معاف کر دیا, پھر خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے, پھر سب کچھ بدل جائے گا. ایک چانسز نظر آ رہے ہیں. سر میری عرض سن لیں, ٹریبیونلز کے ابا جی بھی آ جائیں, کوئی فیصلہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ لڑائی جس حد تک چلی گئی ہے نا, کوئی چھت کے ساتھ جا کے لگے, یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہونا. کچھ بھی ہو جائے, جو چیز نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی آپ ایک فیصلہ آپ 12 فیصلے کروا لیں, کیونکہ قانون آئین تو بہت عرصے پہلے چلا گیا چھٹی کے اوپر. تو اب بات ہے تگڑے ہونے کی, تو تگڑا وہی ہوتا ہے بھائی جان جو پھر تگڑا ہے. اظہر صاحب یہ کیا پروجیکشن دے رہے ہیں سر, یہ تو کہانی کچھ اور بتا رہے ہیں, آپ نے کہانی کچھ اور بتائی. ان کی بھی میں نے گفتگو سیو کر رکھ لی. بالکل میں تو کہتا ہوں, اور جب میں یہ ہوگا تو میں ہمیشہ آپ کے سر احترام کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہونا تبھی ہے جب ادھر سے ہونا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تسی اللہ کا نام لو. اپنا کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. میں اب بات میں دیکھا نا, جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری گورنمنٹ گرائی نہیں, ہم گری نہیں, گرائی گئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ تھی سارے معاملے میں. اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا. وہ کہانی ہمیں بلال کیانی صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب وہ بڑا سا ایک اور چیلنج پٹ کر رہا ہوں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ خریدے ہیں نا انہوں نے, بیٹے نے خریدیا جس نے, آج لا دیں منی ٹرین, وکالت چھوڑ دوں گا میں آپ کے سامنے, یہ ہمیں بیوقوف مت بنائیں. ٹھیک,
126 दिन हम समाज से, वो कहानी को वो तो नहीं सर, ना नहीं आई एग्री, वो टॉपिक कुछ और हो जाएगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं फर्क बताना चाह रहा हूँ। आप मुनीब साहब की बात को अंडरस्टैंड करें, मैं आ रहा हूँ, सिचुएशन बता रहे हैं, मैं उस तरह बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कोई ना कोई सर लेके जाएगी उसकी वजह। सर एक बात बताइए कि नवाज शरीफ हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा है, अच्छा, हमेशा से। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में तभी तीनों दफा हुकूमत फारग हो जाती है। मैं उसकी वजह बताता हूँ, मैं उसकी वजह रखने लगा आपके सामने। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने लड़ाई लड़ी थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लड़ी थी। साइफर उस वक्त भी आया था। सर मैं बड़ी बात सर प्लीज भुट्टो साहब की मिसाल इसलिए ना दिया करें, जो अंजाम उस लड़ाई का हुआ अल्लाह ना करे वो मैं और बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कुछ और कहने लगा। नहीं वो अल्लाह माफ करे। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, जरा मेरी बात को समझिएगा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो पे इल्जाम लगता रहा, गद्दार है, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगते रहे। उसको शाह फैसल लेने के लिए आ गए थे, वो इस मुल्क से निकल ना सका। नवाज शरीफ की अच्छी लड़ाई होती थी, इसको निकाल के ले जाते थे, वापस ले आते थे, निकाल के ले जाते थे वापस। बता दें मेरे सामने, मैं जो कह रहा हूं आपके सामने बता दें, जितना सेफ पैसे जिसको दिया, जिस तरह इसको संभाल के रखा, ये तो तारीख लिखी जा रही, याद रखिएगा। और दूसरी जहां तक बात है, देखिए ये फैसला जो है ना, ये मुख्तदरा ने करना है। उन्होंने सारे हालात और वाक़यात को देखना है कि आप कितना। अब तो आप और मुनीब साहब बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे थे कि उन्होंने करना है। नहीं, मैं बात और कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये फैसला उन्होंने करना है। अब जो है ना, अब वजह ये है कि ये अवाम वो वाली बात नहीं रह गई है। अब अवाम के पास चीज़ें बहुत आ गई हैं। अवाम पहले इस तरह खुल के बातें नहीं होती थी, अब खुल के बातें होती हैं। सर ये जो आप फरमा रहे हैं, ये जो जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं अगर मैं साहब गुजारिश ये है, अवाम ने 8 फरवरी को निकलकर वोट दे दिया। अवाम 9 मई रिपीट नहीं करेंगे। अवाम ने 8 फरवरी को वोट देना था, दे लिया। आप बुला लें एहतजाज के लिए बंदे, आप कह रहे हैं ना आप 5 फरवरी को बुला लें, इस्लामाबाद में बुला लें 10 लाख बंदा, 5 अगस्त या 5 अगस्त को आपने 5 सर लाख बंदा लाहौर में बुला लें, सड़कों पर ले आए सर, 5 अगस्त को कितना बंदे निकाल लें। देखिए मैं इसको सम अप करता हूँ। इसका जो मतलब है, आईने पाकिस्तान 1973, विल ऑफ द पीपल, जमहूरियत पैक करें चुप करके। और इसकी मिसाल मैंने दी थी बड़ी ज़बरदस्त, चुप करके सीटों की करें नीलामी, पैसा आएगा कौमी खजाने में जमा होगा। और आपने वो टेक्नोक्रेट का तजर्बा भी करके देख लिया जो पीडीएम की हुकूमत थी, गले पड़ गया सर। पिछले मैं बात खत्म कर लूं। पिछले 2.5 सालों में जितने आपने तजर्बे करके देखे, सारे गले पड़ गए। पीडीएम 1 से लेकर पीडीएम 0.5 से लेकर पीडीएम 2 तक। देखिए मैं 2.5 साल या 12.5 साल, मैं सर 2.5 साल 12.5 साल में, इसलिए आपने क्या उससे पीछे भी चले जाए, कोई अर्ज नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ। वरना आपको याद है अपना नवाज शरीफ ने रोग आर्मी, नवाज शरीफ सिरिल मेडा, गुलभूषण यादव, आज एविडेंस जाकर देखें, मरियम सफदर क्या बातें करती थी, कैप्टन सफदर क्या बातें करता था, अपना परवेज रशीद क्या बातें करता था। जरा सोचे, जरा गौर तो करें इन चीज़ों को। तो मैं जो समझता हूँ ना, इसका हल मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने 5 जून 2023 को कहा था पाकिस्तान को मिसा के पाकिस्तान की ज़रूरत है। अच्छा, बैठे सारी सियासी जमातें बैठे इसके ऊपर, बैठे एस्टैब्लिशमेंट बैठे, बाकी लोग भी बैठे इसके ऊपर। पहले माफी मांगो सर, वो कहते हैं पहले माफी मांगे, और वो भी सिद्के दिल से। सर मेरी एक बात सुनिएगा, मैं फिर अर्ज करता हूं, ये बड़ा बार-बार सिद्के दिल से, मतलब है मैं आपके सामने, अगर मैं 9 मई का केडे तुसी भोले हो, सर सिद्के दिल से क्या मुराद है यार आपकी? आप सिद्के दिल से माफी कैसे मांगते हैं? आप वैसे माफी मांगते हैं, आप बाकी से माफी। अच्छा मैं जो बात ना देखिए, वो बात किसी और तरफ चली, वो सिद्के दिल से बात देखे ना, फिर जो मैं बात कह रहा हूँ, बात तो फिर वही आ गई ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल। कहाँ गया? ठीक, छोड़े ना, फिर तो आप 70-75 साल में वहीं के वहीं खड़े हैं। सर इस मुल्क को इस बहरान से निकालें, इसको कैसे आगे लेके जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करना नहीं करना, ये फैसला करें, फैसला बैठ के तय हो। अभी आपके सामने है 200-250 केस जमीन बोस हो गए, तो जिसके साइफर की बड़ा छलांगे लगाई थी ना, जमीन बोस इद्दत के लिए क्या जलील हुए, सामने है, सारा कुछ उठाकर देख लें। 9 मई का मैंने आपके सामने पढ़ दिया। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, बिलाल कियानी साहब, मुनीब फारूक साहब। नाज़रीन, साइफर के बारे में अजहर साहब ने बात की। मैंने एक इंटरव्यू किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक मिनिस्टर शफकत महमूद साहब का। साइफर की हकीकत क्या थी, इमरान खान साहब ने उस साइफर को किस तरह इस्तेमाल किया, इसके बारे में बड़ी तफसील से बात हुई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वो इंटरव्यू आपको दिखाते हैं और वो उसमें गवाही के तौर पे बता रहे हैं कि खान साहब ने वो पूरा बयानिया जो है किस तरह ब्रेक किया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। और प्रोग्राम में बात करेंगे शफकत महमूद साहब से, जिन्होंने लाहौर में तहरीक इंसाफ को 2013 के इंतखाबात में उस वक्त नशिस्त जितवाई जब हर तरफ
صرف اور صرف مسلم لیگ نون نظر آ رہی تھی. حالانکہ اس وقت تحریک انصاف کے بانی عمران خان لاہور سے اپنی نشست ہار گئے تھے. بیوروکریسی میں کچھ سال گزارنے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز کیا. 2 نگراں حکومتوں میں وزیر رہے اور آخرکار تحریک انصاف سے انتخابی سیاست میں حصہ لیا. عمران خان کی کابینہ میں وزیر تعلیم رہے اور بعد میں پنجاب کے تحریک انصاف کے صدر رہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد سیاسی سرگرمیوں سے دور رہے، لیکن 8 فروری کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے انتخابات سے دستبردار ہو گئے اور کچھ مہینوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. ہم نے سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ 2014 کے دھرنے میں اس وقت کی حکومت کیا سوچ رہی تھی، 2018 کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا، عمران خان نے کیا غلطیاں کی، سائفر حقیقت تھا، اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا درست فیصلہ تھا، کابینہ میں شہزاد اکبر کی کارکردگی کیسی رہی. ان تمام سوالات کے جوابات ہم جانیں گے شفقت محمود صاحب سے. آئیے دیکھتے ہیں. 126 دن کے دھرنے میں ہم نے ایک سلائیڈنگ ویورشپ دیکھی، اٹینڈنس دیکھی ہم نے دھرنے کے دوران کہ آہستہ 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 لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی تھی بیٹھنے میں. پریشان تھے خان صاحب اس وقت کہ واقعی یہ تعداد کم ہو رہی ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ شام کو 6-7 بجے تک خالی ہوتا تھا جی، اور 6-7 بجے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے. پہلے 10 دن تو خیر کافی لوگ تھے، اور جب طارق القادری صاحب بھی تھے تو کافی ایک جمگٹا ہوتا تھا. بلکہ میں کئی دفعہ سوچتا تھا، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ سروس کا ہے اور میں نے لا اینڈ آرڈر سے ساری عمر ڈیل کیا ہے ایز ڈپٹی کمشنر اینڈ اسسٹ، تو میں سوچتا تھا کہ یہ گورنمنٹ عجیب گورنمنٹ ہے کہ شام کو جب خان صاحب گھر چلے گئے ہیں، کنٹینر جو ہے اس میں شاید 2-4 بندے ہوں گے، سامنے بالکل خالی ہے، تو یہ لوگ آ کے اس کو ہٹاتے کیوں نہیں ہیں یہاں سے؟ سو دیٹ از واٹ سرپرائزڈ می آل دا ٹائم کہ دا رسپانس فرام دا گورنمنٹ واز ویری اسٹرینج. کئی دفعہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے رہے. 2018 کے الیکشن فیئر اینڈ اسکوائر ہوئے تھے؟ میرا خیال ہے کہ فیئر اینڈ اسکوائر تھے. جس طرح میں نے تو خود لڑا نا الیکشن، تو جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کوئی کم ہی تھوڑا ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہوئے. اچھا، وہ جو RTS کا بیٹھنا اور وہ سب کچھ، وہ خیال ہے کہ وہ ایگزیجریٹڈ ہے. اچھا، ایگزیجریٹڈ. میرا خیال ہے کہ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں مشہور ہے ایک چیز کہ وہ کسی بھی پارٹی کو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، میجورٹی نہیں دینا چاہتے تھے، اکثریت نہیں دینا چاہتے تھے. اچھا، پھر اس کا مطلب اگر ہم اس تھیوری، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس تھیوری کو مانتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہی تھی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بالکل کچھ، چاہے وہ پرو ہو یا اینٹی ہو، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، لیکن کچھ نہ کچھ کر رہی تھی اس وقت بھی. کر رہی تھی. میں 34 سال جو میں نے سیاست میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. پولیٹیشنس کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، نواز شریف نے وہ بار بار کی ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے اس کو میں بناتا ہوں، یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوگا، ساڈا بندہ، یہ میرا بندہ ہے جی، ٹھیک ہے، اینو لا دیو. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ کوئی کسی کا بندہ نہیں ہے، ہاں، وہ انسٹیٹیوشن کا بندہ ہے. جب آپ نے لگا دیا اس کے بعد وہ انسٹیٹیوشن کا بندہ ہے. لیکن عاصم منیر صاحب کے حوالے سے موجودہ جو چیف ہیں خان صاحب نے، آپ کے خیال میں جو پہلے سال کی غلطیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک غلطی تھی خان صاحب کی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگین وہی بات ہے کہ چوائس تو پرائم منسٹر کی ہے، لیکن اس چوائس کو بڑا کیئرفلی ایکسرسائز کرنا چاہیے. نہیں ہٹانا چاہیے تھا عاصم منیر صاحب کو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہٹانا چاہیے تھا. آپ کے پولیٹیکل سفیر کے اندر چند انسپوکن رولز ہوتے ہیں، جس کے اندر فار ایگزامپل آپ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے، پولیٹیشینز ڈو آل سارٹ آف تھنگس، وی نو دیٹ، لیکن ایک چیز جو آپ کے فارن ریلیشنز کو ڈینٹ کرنے جا رہی ہو، ایک چیز جو آپ کے ڈپلومیٹس جو آپ کے مختلف مشنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایمبیسیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈینٹ کرنے جا رہی ہے. آپ کفر کا کارڈ کھیلیں، غداری کا کارڈ کھیلیں. میں آپ کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں، شفقت صاحب کے اوپر کوئی اس قسم کی گندگی اچھالنا شروع کر دے یا آپ کی پرسنل لائف کو ڈینٹ کرنا شروع کر دے، آبویسلی بینگ اے میڈیا پرسن میں اس پہ کہوں گا یار فاؤل، یو کانٹ ڈو دیٹ. لیکن اب یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا، خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا، یہ ایٹ لیسٹ آپ یہ مانتے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کیا سب کچھ؟ 100% پولیٹیکل گین کے لیے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا یہ لیجیٹمیٹ تھا؟ بالکل لیجیٹمیٹ تھا. میں جو آرگیو کر رہا ہوں نا، وہ یہ کر رہا ہوں کہ یو ایس کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے نا، وہ اور کسی ملک کے ساتھ نہیں رہا. ایک یو ایس کے ساتھ تو یہ ہماری ہسٹری میں بار بار الزام لگتے رہے ہیں کہ یو ایس نے یہ انٹروین، بلکہ ایک زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ امریکہ کے آشیرواد کے بغیر تو ہمارا کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. کیا یہ حقیقت تھا؟ کیا یہ جو کچھ تھا کہ کیا بالکل نہیں تھا؟ امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی؟ بالکل نہیں گرائی. اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو حکومت تھی اس کو گرانے میں
जनरल बाजवा साहब का रोल था। चलें ठीक है, मान लिया। ठीक है, मान इसके बारे में दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू लोकल रीजंस। लोकल रीजन, Due to local reasons. बहुत लोकल रीजन, मैं नहीं कह रहा फॉरेन रीजन। हाँ, ठीक है। नहीं, लोकल रीजन। ठीक है, इसके बारे में दो राय नहीं है कि जो पीडीएम की हुकूमत लाई गई है, सबको इकट्ठा किया गया, उसमें भी उनका रोल था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपकी हुकूमत बनाने में भी जनरल बाजवा का हाथ था। इसमें भी दो राय नहीं है। बस ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ। नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि आप आइन की खिलाफ वर्जी करें, ये नहीं हो सकता। हाँ, सो जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो आइन ये कहता था कि 14 दिन में उसके अंदर, और मेरा नुक्ता नज़र ये था कि हमें ग्रेसफुली एग्जिट कर देना चाहिए। एग्जिट कर देना चाहिए। वी शुड नॉट लुक लाइक सोर लूजर्स, ये मैंने कहीं कहा भी था। तो लेकिन मेरी बात नहीं सुनी किसी ने। बाद ये जब हो जाता है, सारी आपकी गवर्नमेंट वगैरह चली जाती है, असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाती हैं, वो डिसीजन किस तरह देखते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो ये था कि हमें नेशनल असेंबली से हमें रिज़ाइन करा, हमें जी रिज़ाइन, सॉरी, बिल्कुल गलत डिसीजन था। अच्छा, वो भी गलत डिसीजन था। क्योंकि मेरा ये ख्याल था, और कुछ हमारे और लोग भी थे, मेरा ख़ास तौर पे इसके बारे में क्लैरिटी थी कि हमें नॉर्मल पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जलसे करें, ज़रूर करें, असेंबली में बैठें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में बैठें, लेकिन हमें अपने इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है। और ये हमें यकीन था जलसे देख के कि इलेक्शन हम जीत जाएंगे। अच्छा, सो इसलिए क्योंकि हम इलेक्शन सिर्फ 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ना था, कोई ज़रूरत नहीं थी झगड़े करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी लड़ाई करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, जनरल बाजवा के साथ मतलब है कि सारा वो शुरू जो जिस तरह हो गया था, कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, असेंबली में बैठते 135 मेंबर थे हमारे, 135, बड़ा नंबर है। हम वहाँ असेंबली में बैठे होते, हम रोज़ तमाशा लगाया होता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 2 हमारे पास थी, बल्कि 5-4 थी जी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान भी थी। आधा पाकिस्तान की तो पावर हमारे पास थी, सिस्टम में पावर तो हमारे पास थी। हाँ, सो हम इंतज़ार करते, जलसे करते रहते खान साहब, और चारों तरफ से आपने इस्लामाबाद को घेरे में लिया होता। और चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेरे में लिया होता। बाकी हम नॉर्मल पॉलिटिक्स, बुरा भला, ये वो, जलसे मलसे, जो कुछ है वो हम करते रहते। हाँ। उनको, वो हमें गालियाँ देते, हम उनको देते। हाँ। लेकिन मुझे यकीन है कि अक्टूबर 2023 को जब इलेक्शन ड्यू था, वी वुड हैव वन द इलेक्शन। अच्छा, ये लेकिन हम चल पड़े इनकलाब की तरफ, उसमें फिर प्रॉब्लम्स। ये खान साहब का फैसला था, हाँ हाँ, वो गलत फैसला था। मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि उसको गलत के अलावा उनकी सोच हमसे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक निज़ाम को चेंज करना चाहते थे। मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है कि कोई ऐसी मीटिंग हुई थी जिसमें तहरीक इंसाफ ने या खान साहब ने ये फ़ैसला किया हो कि जी हमने उस दिन कोर कमांडर हाउस जाना है, या मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे उसका कुछ नहीं पता। मैंने जब पहली दफ़ा सुना कि जी उधर जा रहे हैं, वो उस वक्त था जब मैं लिबर्टी आया। ठीक है। और मैंने उस लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ लोग शायद मेरे साथ आए भी, कुछ लोग कोई 8-10 जो मेरे करीबी जानने वाले थे, वो उन्होंने मेरी बात मानी, लेकिन बाकी जो थे वो चल पड़े। तो मैं तो अपने, उसके बाद आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, मुझे नहीं। आपके ख्याल में शहजाद अकबर ने सही सर्व किया इमरान खान साहब को? यार मंसूर, आपको हैरानी होगी कि मैंने कभी बहुत ज़्यादा उसके मामलात पे फोकस नहीं किया था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शहजाद अकबर को लगाया गया था जिस काम के लिए, वो काम नहीं हुआ। एहतसाब का? सिर्फ एहतसाब का नहीं था। उन्हें कहा था कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तान का पैसा और प्रॉपर्टीज़ लोगों ने बनाई हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, करप्ट प्रैक्टिसेस की बजाय उनको वो पैसा पाकिस्तान लेके आओ। ठीक। तो शायद ये वजह थी कि ये जो 190 मिलियन पाउंड था, ये उस कॉन्टेक्स्ट में आया कि जी उसकी जो जॉब थी वो शायद उसके जॉब के रिक्वायरमेंट में था कि बाहर से पैसे लेके आए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जॉब रिक्वायरमेंट बन गई कि करप्शन में लोग जो मुलविस थे उनको पनिश करने की, और वो नहीं हुआ। ठीक। और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं थी जितनी कि बाकी, उससे ज़्यादा मैंने कभी उसके फोकस नहीं किया कि वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। नाज़रीन, शौकत महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।